حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا گیا کیف کان منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے۔ مرتبہ جاننے کے لیے جو جواب امام زین العابدین نے دیا وہ بڑا ہی واضح ہے۔ فرمایا کمنزلتہم اليوم، ان کا مرتبہ پہچاننے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی قیاس کی صغر کبر جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ کمنزلتہم اليوم وہما ضجیعاہ، جس طرح آج ان کا مقام واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اس ان کے مرتبے کو پہچاننے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقام ہے۔ اسی طرح امام باقر، نیچے آتے جائیں، امام زین العابدین کے بعد امام باقر، روا ابو عقیل یعنی الحذاء عن کثیر النوا قال قلت لابی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جعلنی اللہ فداک، حضرت ابو عقیل فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے کہا کہ اللہ رب العزت جعلنی اللہ فداک، اللہ رب العزت مجھے آپ کا جان نثار بنائے۔ ارأیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم من شیء، آپ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر و عمر کو، کیا انہوں نے آپ کے حق میں کوئی ظلم کیا؟ هل ظلماکم من حقکم من شیء، یہ جو طرح طرح کے فتنے فسانے گھڑے جا رہے ہیں، بھئی وہاں پر ظلم ہوا، وہاں پر ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا، کیا کوئی ظلم ہوا؟ شیخین کریمین نے آپ پر کوئی ظلم کیا؟ وقال لا، انہوں نے کہا کوئی ظلم نہیں کیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ایک صرف اتنی بات کہہ دینا لا کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن ساتھ کہا اس ذات کی قسم جس ذات نے قرآن اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا۔ کتنی بڑی قسم کھانے کے لیے اللہ کی جو حمد کی ہے، وہ ذات جس نے قرآن، یہ بھی تو تعریف کی جا سکتی تھی نا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان و زمین بنائے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے بنایا، نہیں، والذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس ذات کی قسم جس ذات نے قرآن اپنے عبد خاص پہ نازل کیا، للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو جائے۔ یہ قسم کھا کے کہا ما ظلمنا من حقنا شیئا، انہوں نے ہم پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا۔ قال قلت جعلنی اللہ فداک فاتولاہما، پھر وہ کہنے لگے اللہ رب العزت مجھے آپ کا جان نثار بنایا ہے امام، فاتولاہما، کیا میں ان سے محبت کرتا رہوں؟ تو امام باقر نے کہا وہی حق تولاہما، افسوس ہے تجھ پر، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ ان سے محبت بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تولاہما، ان سے محبت کرتا رہے، کیونکہ انہی کی محبت میں تو جنت ہے، اور اگر ان کی محبت نہیں ہوگی تو پھر اپنی عاقبت تباہ کرنے والی بات ہے، اپنی قبر تاریک کرنے والی بات ہے۔ نیچے آئیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت سالم بن ابی حفصہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا ابو بکر جدی، حضرت ابو بکر میرے دادا ہیں، کیونکہ یہ رشتہ کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے بھی بنتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد سے بھی بنتے ہیں۔ لا نالتنی شفاعت محمد ان لم اکن اتولاہما، وہ فرمانے لگے کہ اگر میں ان سے محبت نہ کروں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے شفاعت محمدی سے ہی محروم کر دے، ان کی محبت اتنی ضروری ہے۔ اور آگے ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِمَا، اور جب تک میں ان کے دشمنوں سے بیزاری ظاہر نہ کر دوں، ان سے محبت بھی کروں، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، جب تک ان کے دشمنوں سے بیزاری ظاہر نہ کر دوں اس وقت تک کل قیامت کے دن اللہ مجھے شفاعت محمدی سے ہی محروم رکھے۔
یہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح نیچے آئیں، حضرت امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں البراءۃ من ابی بکر و عمر، البراءۃ من علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناطہ توڑنا، یہ علی سے ناطہ توڑنا ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ ادھر سے ناطہ توڑ کے علی کی طرف سے ناطہ جوڑ کے پہنچ جائیں گے۔ ان سے ناطہ توڑنا علی سے ناطہ توڑنا ہے، اور ان کے ساتھ جوڑنا علی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ان کے درمیان کوئی دشمنیاں نہیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، اور یہ محبتیں یہ ساری ایک مومن کے دل کے اندر ہی اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح امام لالکائی نے حضرت عبداللہ بن حسن مصنع بن امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اس بندے کے بارے میں جو تنقیص شیخین تو نہیں کرتا، لیکن ان کی شان بیان بھی نہیں کرتا، ان کی شان سنتا بھی نہیں۔ وہ کہتا بھی میں جو ہے متذبذب ہوں، نہ میں ان کو برا بلا کہتا ہوں، نہ میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں، میں چپ ہوں۔ کل قیامت کے دن جو ہوگا، ابو بکر عمر کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا، وہ اللہ رب العزت فرما دے کہ میں کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہو، ان کے بارے میں کیا فیصلہ امام حسن مصنع کے صاحبزادے کا، یہ اہل بیت کرام کے افراد ہیں۔ انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہما، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ابو بکر عمر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ولا صلی علی من لا یصلی علیہما، اور جو ان کے لیے رحمت کی دعا نہ کرے، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے محروم فرمائے۔ اللہ اس کو بھی محروم رکھے جو ان کے لیے رحمت کی دعا نہ کرے۔ یعنی چپ رہنا کافی نہیں ہے، ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرنا ضروری ہے۔ یہ امام حسن مصنع کے صاحبزادے کا فیصلہ ہے۔